نمبر 2، ایک انسان سٹیٹسٹکس کو بھی دیکھے کہ کتنے چانسز ہیں. مثلا آج ہمارے مسائل، کتنی مرتبہ زندگی میں ایسا ہوا ہم کو لگا اب ختم سب، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ فیل ہو جاؤں گا لیکن پاس ہو گیا، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ نہیں ہو پائے گا لیکن ہوا. تو ماضی میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار تیری مدد کی ہے، اس بار کیوں نہیں کرے گا؟ کیوں ڈر رہا خامخواہ؟ سیاسی مسائل بھی دیکھیے، تاتاریوں نے حملہ کیے مسلمانوں پر، اتنی جنگیں ہوئیں، اتنی وبائیں آئیں، اتنے مسائل آئے مسلمانوں پہ، حکومتیں آئیں اور گئی. مسلمان جدھر کا ادھر ہلنے کو تیار نہیں ہے. مسلمان رہے گا، قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا یقیناً. حدیث میں آیا ہے، انشاءاللہ آپ بول رہے ہیں، خبریں اس کی، قیامت آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کا خبر ہے اس کی. ایمان والے جنت میں جائیں گے سارے کے سارے، انشاءاللہ نہیں جائیں گے، یقینی خبر ہے، وہ اللہ کی طرف سے حتمی خبر ہے. یا ابلیس جہنم میں جائے گا، کیا بولیں گے؟ انشاءاللہ جائے گا ہی وہ. یہاں انشاءاللہ کیا ہے؟ یہ تو یقینی خبر ہے اللہ کی، اللہ کی طرف سے جو یقینی خبر ہے وہ ہو کے رہے گا. قیامت تک مسلمان رہیں گے، قیامت تک رہیں گے مسلمان. اور ایک ہوا آئے گی، اس کے بعد سب کے سب ان کی روحیں قبض ہو جائیں گی، اس کے بعد سب پھر کیا ہوں گے؟ کفار اور مشرکین رہیں گے، اور پھر ان پر قیامت قائم ہوگی. قیامت تک مسلمان رہیں گے. تو حدیث میں بھی ہے کہ یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا، پھر اٹھا لے گا اور قیامت آئے گی. تو آدمی یاد رکھے کہ بعض یعنی مسائل جب آتے ہیں اس سے ڈیل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اپنے پچھلے دنوں کو دیکھے کہ کئی ایسے حالات آئے، میں سوچ رہا تھا کہ نہیں ہو پائے گا لیکن اللہ نے میری مدد کی اور پھر میں اس میں سے بھی نکل گیا، تو ان حالات میں بھی نکل جاؤں گا. یہ حوصلہ انسان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے کہ ماضی میں اللہ کی مدد اور مستقبل میں اللہ تعالیٰ کے وعدے، ان دونوں پر نگاہ رکھنا انسان کی فکر اور اس کے غم کو ہلکا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، جب وحی بند ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی بند ہو گئی، مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کیا. ان پہ جو شیطان آتا تھا رک گیا کیا؟ ابھی اس طرح سے کہنا شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا. ایک کئی دن گزر گئے، وحی نہیں، جبریل کا پتہ نہیں، اور وحی آ رہی تھی اچانک رک گئی اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. دعوت کا اعلان ہو چکا اور وحی بند. اب تو ضرورت تھی، اب اعلان ہو گیا، اب آگے کوئی انفارمیشن، کوئی گائیڈ لائنز، کچھ بھی نہیں. لوگوں نے کہا دیکھو بولتے تھے نا ہم شیطان آتا ہے ان کے پاس، گیا بھی شیطان ان کا، نہیں آ رہا اب شیطان ان کے پاس. بری بری باتیں کرنا شروع کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی ہوئے. اللہ نے اس وقت میں جو آیتیں نازل کیں، بہت زبردست صورت ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَى. اب یہ صورت اگر آدمی یاد رکھے، دو صورتیں ہیں، اگر آپ کو کبھی ٹینشن آیا وہ پڑھ لیے، مسئلہ ختم. ایک ہے وَالضُّحَى، دوسرے ہے الم نشرح. یہ دو صورتیں اگر آدمی کو معلوم ہو، سمجھتا ہو آدمی، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو یہ آدمی اس پار نکلے گا، اس میں سے پار نکلے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. قسم الضحیٰ کی. ضحیٰ اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج کی روشنی تھوڑی تیز ہوتی ہے. 9-10 بجے ہمارے ہاں جو وقت ہوتا ہے، صلاۃ الضحیٰ حین ترمد الفصال. حدیث میں ہے کہ صلاۃ الضحیٰ کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں میں گرمی محسوس ہونے لگے، ریت گرم ہونے لگے. 10 بجے کے آس پاس، 9 بجے کے آس پاس وقت ہوتا ہے اس کا. مختلف موسموں میں فرق پڑے گا. والضحیٰ چاشت کی نماز جس کو ہم بولتے ہیں. واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپتے ہیں. دن کی قسم، دن کی اس صبح کے اس وقت کی قسم جس میں سورج ایک دم روشن ہو جائے، دن روشن ہو جائے، اور رات کی قسم جب کہ وہ سب کو ڈھانپتے ہیں.
ما ودعک ربک وما قلا، اے نبی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. چھوڑ دیا آپ کا ساتھ نہیں، آپ کا ساتھ چھوڑا نہیں آپ کے رب نے، اور وہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بلکہ بات یہ ہے کہ آنے والا دور یا آخرت آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے پہلے سے. آخرت آپ کے لیے اولا دنیا، آخرت آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ یتیم تھے؟ ایک وقت تھا کہ آپ یتیم تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پناہ دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، آپ ہدایت کی تلاش میں تھے، حق آپ کو معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آپ تنگ دست تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے غنی کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مال کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کو بھی غنی کیا، محتاجی کا احساس ختم کر دیا. آپ محتاج نہیں محسوس کرتے اپنے آپ کو. اس لیے آپ دیکھیے، آپ اگلے دن کے لیے سنبھال کے نہیں رکھتے تھے. کان لا يدخر لغد، حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے جوڑ جوڑ کے سنبھال کے نہیں رکھتے تھے. اتنے غنی تھے آپ دل کے، کل کا کل دیکھیں گے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. بیویاں ان کا خیال کریں، آپ کہیں گے آج سن کے آیا میں، آج سے رہنا ہے آپ کو گھر میں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال تھا. وہ لوگ بھی ویسے تھے، بیویاں بھی آپ کی ویسی تھی. ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند گزر جاتا، لیکن گھر میں کھانے کے لیے چولہا نہیں جلتا تھا. ان کو ٹینشن نہیں ہوتا تھا. سوچئے، ایک کے بعد ایک 3 چاند. اور کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا گزر بسر 2 کالی چیزوں پہ چلتا تھا. راوی پوچھتے ہیں عروہ کہ پھر آپ لوگوں کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ چولہا نہیں تو پھر کیسے؟ کہا کہ 2 کالی چیزوں پہ ہمارا جو ہے زندگی بسر ہوتی تھی. کیا ہے؟ کہا کھجور اور پانی. کھجور اور پانی کھا کے کئی مہینے وہ لوگ نکالتے تھے. سوچئے، پھر بھی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں پانی کا برتن پی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، آپ وہاں سے پیتے. محبت کا اظہار. آپ میں حیض سے ہوتی، آپ اپنا سر میری گود میں رکھ کے قرآن پڑھتے تھے. میں حیض سے ہوتی، آپ اعتکاف سے مسجد میں ہوتے، آپ اپنا سر گھر میں کر دیتے، میں آپ کی سر میں کیا کرتی تھی؟ کنگھی کرتی تھی. خوشحال زندگی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا ہے. اور گھر میں کیا ہے؟ کھانے کے لیے ہے مہینہ چاند چاند چاند. چولہا نہیں جل رہا گھر کے اندر. ہمارے گھروں میں اگر چولہا نہ جلے ایک دن بھی اگر تو دونوں کے سر میں آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے. پیٹ کی آگ، سر تک دھواں اس کا آتا ہے، طلاق تک نوبت چلی جائے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے غنی کر دیا آپ کو. اب اس صورت میں آپ غور کریں، اللہ نے قسم کھائی، قسم ضحیٰ کی، دن کے اس وقت کی جب وہ روشن ہو جائے اور رات کی جب وہ ڈھانپتے ہیں. اس میں اشارہ اس طرف ہے کبھی دن ہوگا کبھی رات ہوگی، حالات ایک جیسے نہیں ہوں گے. کبھی روشن حالات ہوں گے، کبھی اندھیرے بھی ہوں گے. زندگی میں دونوں طرح کے حالات آنے والے ہیں. اچھا، رات دن کا نظام فی نفسی ہی. رات میں کیا ہے؟ سارا کام بند. دن میں کیا ہے؟ کام شروع. تو رات کا کیا وقت ہے؟ انقطاع کا وقت ہے، سب بند، سب ٹھنڈا. لیکن رات اگر نہ ہو، صرف دن ہو تو دنیا خراب ہو جائے گی پوری. اگر صرف اجالا ہو، دھوپ ہو، سورج ہو اور رات کا وقت نہ ہو، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ نے یہ بیلنس جو رکھا ہے انسانی زندگی کے لیے، یہ اچھا ہے کہ رات بھی ہے اور دن بھی ہے. اللہ نے بتایا دونوں حالات ہیں آپ کے لیے، دونوں بہتر ہے. وہی کا آنا بھی اچھا ہے، رکنا بھی اچھا ہے. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى.
یہاں دھاڑس ہے اپنے نبی کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور وہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا ہے. کیونکہ برے حالات جب انسان پر آتے ہیں تو انسان کے دل میں باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ ناراض تو نہیں, چھوڑ تو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. اس وقت میں یہ شیطان مسلمان کو اللہ سے بدگمان کرتا ہے. اس وقت میں آدمی یہ یاد رکھے کہ نہیں, اگر میں دین پر ہوں اور اگر میری زندگی میں دین ہے, اللہ کے حکم میں مان رہا ہوں, اللہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا, اللہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے. یہ یقین اس کو دین پر جماتا ہے. میں سمجھتا ہوں رکنا چاہیے ہم لوگوں کو, ایک دم ارجنٹ میں رکنا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ روک دیں گے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.